الحسيب الجليل الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پروگرام صراط مستقیم میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فہیم دانش. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نئی امید ٹی وی. ناظرین، آج شب برات کی پرساعت ان لمحات میں، پرکیف ان گھڑی میں، وہ مبارک ساعتیں، وہ مبارک لمحات کہ جو ہمیں اللہ رب العزت کے بے پایا کرم اور احسان کی بدولت ہم کو عطا ہوئی کہ آج ایک بار پھر ہم شب برات کی ان خوبصورت گھڑیوں میں یہاں پر موجود ہیں، اور ہم بہت زیادہ مشکور و ممنون ہیں وطن عزیز پاکستان کی بہت ممتاز و محترم شخصیت جناب جو کہ عالم اسلام میں اپنا نمایاں مقام رکھتی ہیں، ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ حافظ محمد جمیل راٹھور صاحب کا، کہ انہوں نے آج بہت زیادہ اپنے قیمتی لمحات میں سے بہت سارا وقت ہم کو عطا فرمایا. آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب سے آج کی رات کی افادیت کے حوالے سے. آج کی رات میں اللہ رب العزت کی جو رحمتیں اور برکتیں عالم پر، اس کے بندوں پر نازل ہوتی ہیں، آج ہم بات کریں گے، اس پر بات کریں گے. آج ہم بات کریں گے گناہوں سے معافی طلب کرنے پر. آج ہم بات کریں گے مغفرت کی بات کریں گے اللہ رب العزت سے. آج ہم طلب کریں گے تو اللہ رب العزت سے اس کا رحم طلب کریں گے. آج ہم طلب کریں گے اللہ رب العزت سے اس کے مغفرت طلب کریں گے. اور ناظرین، آج ہم بات کریں گے، گفتگو کریں گے ایصال ثواب کے حوالے سے، چونکہ آج کے رات شب برات، جس کو شب نجات بھی کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ مرحومین کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے مختلف وسیلوں سے. تو آج بھی ہماری جو گفتگو ہوگی ایصال ثواب کے حوالے سے ہوگی، وسیلے پر ہوگی، اور خصوصی طور پر شب برات کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، ہم نئی امید ٹی وی چینل کے اپنے جملہ جتنے بھی اراکین ہیں ان کی جانب سے آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت زیادہ مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے بہت سارا وقت ہم کو عطا فرمایا. جزاک اللہ وبارک اللہ. ڈاکٹر صاحب، آپ جیسا کہ ابھی آپ نے ہمارے انٹرو میں سنا ہوگا کہ ہم لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں، اور ایصال ثواب کے مختلف طریقے ہوا کرتے ہیں کہ نظر نیاز بھی اس کے اندر ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بھی ہوتا ہے، اور وہ وسیلہ بھی ہوتا ہے کہ جو کہ ہمارے اولیاء کرام کا بھی ہوتا ہے. اس پہ آج ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام صراط مستقیم میں اور اپنے چینل نئی امید میں مدعو کیا. اور چونکہ شب برات کا موقع ہے، سب سے پہلے تو میں ناظرین کرام کے اذہان و اقلاب سے شکوک و شبہات دور کروں کہ شب برات کا اوکیزن، یہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، یہ رات مغفرت کی، نجات کی، مناجات کی، اللہ کے انعام و اکرام کی رات. اب اس رات کو جس انداز سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ طریقہ کوئی بر صغیر کا نہیں ہے، یہ طریقہ کوئی اردو بولنے والوں میں راج نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ آقا کائنات حضور اکرم نور مجسم نبی محتشم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ماخوذ ہے. سبحان اللہ. اور آپ کے ارشادات کی تعمیل میں ہم ایسا کرتے ہیں. ہماری یہ جتنے بھی تصورات ہیں، یہ وہی تصورات ہیں جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. اب شب برات کی بات کرتے ہیں تو شب برات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اور شب برات کی احادیث کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ 8 سے 10 صحابہ کرام اور جید اور فقیہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے احادیث مروی ہیں. ان میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ. حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور آگے چلیں تو حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی ہمیں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کئی اور دیگر اصحاب رسول ہمیں یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شعبان کی فضیلت کیا ہے. لیلۃ من نصف شعبان کے عنوان سے کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور ابن ماجہ اور ترمذی جو سیاہ ستہ کی معتبر کتابیں ہیں، ان میں باقاعدہ ابواب یا چیپٹرز قائم کیے گئے، ما جاء فی لیلۃ من نصف شعبان، کہ شب برات جو شعبان کی نصف رات ہے اس مہینے کی، اس رات کی فضیلت کے متعلق ارشاد کی گئی احادیث کو اس چیپٹر یا اس عنوان کے تحت جمع کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے نا. بہقی کو دیکھ لیں آپ, بزار کو دیکھ لیں آپ, ابن حبان کو آپ دیکھ لیں, مجمع الزوائد کو آپ دیکھ لیں, طبرانی کو دیکھ لیں, معجم الاوسط, بے شمار احادیث مبارکہ, پھر مشکات شریف پہ آ جائیں جن میں باقاعدہ ان احادیث کو بیان کیا گیا ہے. چنانچہ آپ بات کر رہے تھے شب براءہ, ٹھیک ہے نا. برات کے معنی قطع تعلقی بھی ہے, برات کے معنی بیزاری کا اظہار بھی کرنا ہے, برات سے مراد کسی چیز کو ترک بھی کرنا, جیسا برات من اللہ و رسولی, اللہ رسول ان سے تعلق توڑتے ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں. تو تعلق اور بیزاری کا اظہار کرنا برات کے معنی میں. تو یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آج بھی اللہ کی رحمتوں سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. اس کی کئی صورتیں, کوئی پٹاخے بجا رہا ہے, کوئی آج کی رات کی عبادات کا منکر نظر آ رہا ہے, اپنے گھر میں آرام سے سو رہا ہے. اللہ کی رحمتوں سے بیزاری ہے دراصل. کوئی قبرستان میں جانے سے ایوائڈ کر رہا ہے, کوئی صلاۃ التسبیح کے متعلق فتوے جاری کر کے کہ نماز نہ پڑھو, کوئی صلاۃ التوبہ کے متعلق, اور کوئی پھر نوافل کی ممانعت کے متعلق آپ دیکھیں گے فیس بک پر, واٹس ایپ گروپس کے اندر باقاعدہ اپنی اپنی لن ترانیاں. تو دراصل یہ اللہ کی رحمتوں سے بیزاری کا اظہار ہے. بھائی آپ نوافل کی طرف آئیں. مسجد میں کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں, اور کوئی ایسا شخص ہے جس کا مسجد سے تعلق نہیں ہے, اور وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ مسجد میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ اپنی ول سے نہیں ویسے ہی دیکھنے کے لیے آ گیا ہو, اور وہاں پر کوئی قرآن پڑھا جا رہا ہو, نعت رسول مقبول پڑھی جا رہی ہو, یا عالم فضائل شب برات اور توبہ, بخشش اور مغفرت کے متعلق احادیث سنا رہے ہوں, اور وہ ان کے دل میں اتر جائے. وہ پڑھنے تو نفل آیا تھا, لیکن واپس جائے تو وہ فرائض کی صورت میں پکا نمازی بن کر مسجد سے جائے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رحمتوں سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں, مختلف صورتیں آپ کو بیان کی, اور کچھ ایسے ہیں جو شیطان سے بیزاری کا اظہار کر کے رحمان کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. کیا کہنا ہے, دونوں کی اپنی اپنی قسمت ہے. کوئی شومی قسمت سے شیطان کی طرف جا رہا ہے, رحمان سے دور ہو رہا ہے, اور کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جو شیطان کی دوستی چھوڑ کر رحمان کی بارگاہ میں آ کر اپنا ناطہ جوڑنے کے لیے آ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری صورتیں ہیں. اب مسجد سے باہر نکلیں تو ہم دیکھتے ہیں قبرستانوں میں رش ہے, ایک جم غفیر ہے. ہر طبقہ فکر کا شخص ممانعت, یعنی ممانعت وہ نہیں جو اللہ رسول نے منع کیا, یعنی خود ساختہ ممانعت کے نعرے لگا رہا ہے, لیکن وہ بھی جا رہا ہے. اس لیے اسے بھی پتا ہے کہ میرا بھی کوئی رشتہ دار ہے, میرے بھی کوئی والدین ہیں, میرے جدات ہیں, امہات ہیں جو آج قبر میں میرا انتظار کر رہے ہیں. اس لیے کہ شب برات کے متعلق یہ نہیں کہ زندہ لوگوں کا پورا یہ بجٹ نائٹ ہے, بلکہ وہ جو مرحومین ہیں یاد رکھیے ان کے لیے بھی بجٹ نائٹ ہے. آئندہ قبروں میں انہیں راحتیں ملنی ہے, سہولتیں ملنی ہے, گرانی ہے, یا قبر میں ان کی ترقی اور عروج ہے, یہ فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات میں فرماتا ہے اپنی ساری مخلوق کے لیے. کہا نا جس طرح قرآن میں سورۃ الدخان میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم, کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات کو تفویض فرما دیتا ہے, فیصلہ کر دیتا ہے. اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں صحابہ کرام تو اس بات پر بالکل اتفاق رکھتے ہیں کہ سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات جو لیلہ مبارکہ کہی گئی ہیں اس سے مراد شب برات ہے. بعض دیگر صحابہ کرام نے کہا یہ شب قدر ہے, لیکن جب دونوں میں تطبیق کریں صرف جو فرق ہے وہ یہاں پر ہے. شب برات کی فضیلت کے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, صرف شک اس بات پر تھا یا بحث اس بات پر ہے, اشکال اس بات پر ہے کہ آیا یہ جو سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات ہیں یہ شب برات کے متعلق ہے یا شب قدر کے متعلق ہے. اور اس کو بھی جب باہم تطبیق کیا تو صورت یہ نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شب قدر میں اس نے قرآن کو نازل کیا, اور قیامت تک آخری انسان کے جملہ احکامات وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, ہر چیز کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا, اجتماعی اور انفرادی. اب وہ جو قرآن میں بیان کیا جو شب قدر میں نازل ہوئی, شب برات میں ان احکامات کو لے کر انفراداً اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو تفویض فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. لہٰذا اگر حقیقتاً شب قرات ہے تو مجازاً شب برات ہے, اور حقیقتاً شب برات ہے تو مجازاً شب قدر ہے. شب قدر ہے. واہ واہ, ٹھیک ہے نا. اور دوسری اس کی تطبیق
کم علم ہوں، میں یوں کیا کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے دنیا کے عدالتی نظام میں کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ جناب آرڈر کر دیا جاتا ہے، ڈکلیئر کر دیا، ڈیسیشن کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اس کو پروسیکیوٹ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد عدالت جب کوئی حکم جاری کر دیتی ہے تو اپیل کا حق دیتی ہے. تو عام طور پر بعض اپیل کا حق 1 مہینے تو بعض کا 3 مہینے ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شب برات میں احکامات صادر فرما دیتا ہے اور شب قدر تک اپیل کا حق دیتا ہے. واہ واہ واہ، کیا کہنا، سبحان اللہ. شب قدر تک حکم دے دیتا ہے کہ دیکھو اب میں نے تمہارے لیے یہ تمہاری حرکات کی وجہ سے، تمہاری معصیت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اور تمہاری سرکشی اور غفلت کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، لیکن ابھی فرشتوں کو تفویض نہیں کروں گا، یہ کام شب قدر میں ہوگا. لہذا تمہیں اپیل کا حق ہے کہ شب برات سے لے کے شب قدر تک یہ جو 45 اور 50 دن ہے، اس میں اپنے گناہوں سے ندامت کے اظہار کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. تو اللہ مائل بکرم ہے، شب قدر تک اس نے یہ پینڈنگ کر دیا ہے، فرشتوں کو تفویض نہیں کیا. وہ شب قدر میں ملائکہ جب آئیں گے تو یقینی طور پر اللہ کے احکامات فرداً نافذ کر دیں گے. اس سے پہلے اپیل کا حق ہے، توبہ کرو، استغفار کرو. اور یہی تو وہ راتیں ہیں جو مناجات کی رات ہے، نجات کی رات ہے، اور قدسیوں کی اصطلاح میں شب برات ہے. تو یقینی طور پر اگر آج کی رات اور پھر تسلسل کے ساتھ پورا ماہ رمضان اور پھر طاق راتیں اور پھر شب قدر تک اگر ہم اللہ کی جانب رجوع کریں، اللہ کو منا لیں، تو اللہ کو منانا کوئی مشکل نہیں ہے. 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ استغفار کریں، اور دوسری صورت یہ ہے، میرے پیر و مرشد حضرت سید پیر میر طیب علی شاہ بخاری صاحب دامت برکاتہ العالی معروف حضرت کرما والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے ہیں ان کے صاحبزادے بھی، کہ اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے بندوں کو راضی کر لے، اللہ خود راضی ہو جائے گا. واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے. اور یہی شب برات کا پیغام بھی ہے واہ، کہ اللہ سب کی بخشش و مغفرت کر دے گا، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا. وہ جو شرک کر رہے ہیں، وہ جو آج بھی اپنے لہو و لعب میں مبتلا ہو کر شراب خوری کر رہے ہیں، زناکاری کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ایک دوسرے سے بغض و عناد اور حسد اور کینہ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، اور تکبر ایک بیماری ہے. اور اگر وہ لوگ جو قطع رحمی کرتے ہیں، اپنے اعزاء اقربا سے، اپنے ریلیٹیو سے تعلق توڑ لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو والدین کے نافرما بردار ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی بخشش و مغفرت آج بھی نہیں کرے گا. یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جو آج اللہ اپنی رحمتیں سیلاب رحمت کی صورت میں برسا رہا ہے، لیکن ایسے لوگ آج بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں دوڑیے اس جنت کی طرف، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ جس کی وسعتوں میں زمین و آسمان بھی سما جائیں تو وہ نظر نہ آئیں. اتنی وسیع و عریض جنت ہے، اس جنت کی طرف دوڑیے، لیکن رک کر ایک لمحے کے لیے آپ دوڑیں گے، کیا جنت ملے گی؟ نہیں، جنت اس وقت ملے گی. جائیے اپنے رشتہ دار سے یہ نفرتیں، یہ کدورتیں جو دل میں رکھی، ان کو مٹا کر گلے لگ جائیے ایک دوسرے کے ساتھ، جنت ملے گی. والدین کے نافرمان ہیں، جائیے ان کے قدموں میں بیٹھیے، جنت مل جائے گی. اگر آپ کے تکبر ہے، رعونت ہے، تو جائیے اپنے ملازمین جو زمین پر بیٹھتے ہیں، آج کی رات جا کر ان کے ساتھ بیٹھیے، اللہ کی جنت مل جائے گی. لہٰذا اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کی زمین صاف ہو تو اس سے پہلے دل کی زمین صاف کر لیجیے. جب دل کی زمین صاف ہوگی اور جب صفائی پر آپ تھوڑا سا بھی ایک کوئی پودا لگائیں گے تو پھلے گا، پھولے گا، اور اس میں پھول آئیں گے، اور جب پھول آتے تو مہک ہوتی ہے. تو بیان ہی اس طرح ایک فرد کی دل کی زمین صاف ہوگی تو پورا معاشرہ اسلامی حسنات اور برکات اور تعلیمات سے انشاءاللہ معطر و معمر ہو جائے گا. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت گفتگو جو ہے وہ آپ کی جاری ہے. اور خاص طور پہ جو آپ نے ایک بات یہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش فرما دیں گے، لیکن ان لوگوں کی جو والدین کے نافرمان ہیں، وہ لوگ جو کہ اللہ رب العزت کے ذات میں شرک کریں گے،
وہ لوگ جو والدین کے نافرمان ہوں گے، وہ لوگ جو کہ مختلف زنا کے اور شراب کے اور جو یہ قطع رحمی کریں گے، جی ہاں۔ ان کی اچھا ایک چیز اس کے اندر ہم آپ سے ضرور پوچھنا چاہیں گے، اور لیکن ہم جا رہے ہیں بریک کے اوپر چونکہ وقت ہے بریک کا، لیکن ہمیں جواب آپ سے چاہیں گے کہ جو لوگ ان تمام معاملات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اگر معافی طلب کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو کیا ان کی بخشش ہو سکے گی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں گے؟ ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، اور جو ابھی حضرت نے بات کی ہے، ہم صرف خالی یہ پیغام اور یہ بات ان لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو ان معاملات کے اندر ملوث ہیں، کہ جو والدین کے نافرمان ہیں، جو کہ قطع رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، اور جو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو شراب نوشی اور زناکاری کے عادی ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اگر صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، تو کیا آیا کہ اللہ رب العزت ان کو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ آئیے یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں نہیں جائیے گا، چند لمحوں میں ہم واپس آتے ہیں۔ الحسیب الجلیل الکریم